اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی ایک مرتبہ درود پڑھیں گے جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد ابن ناظم کی عبارت یہاں پہ پہنچی تھی کہ ومن جموع التصحیح التي لم تستوفي الشروط أهلنا مما سلم فيه بناء واحده فإنه جمع أهل وهو لا علم ولا صفة فتصحيحه شاذ۔ اچھا جی، گفتگو چل رہی تھی کہ جمع مذکر سالم کے ساتھ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ ملحق کیا گیا ہے کہ جو جمع مذکر سالم تو نہیں ہے لیکن پھر بھی کیا ملحق ہو جاتی ہیں۔ وہ تین چیزیں ہمارے پاس، سب سے پہلے اسم جمع کے کچھ اسماء ہیں، یعنی جمع ہی وہ نہیں ہے، جمع ہی اسے نہیں کہتے، اسے اسم جمع کہتے ہیں، اور وہ ہمارے پاس جو ہے وہ مصنف نے تین جو ہے وہ گنوائے تھے، عشرون اور اس کا باب ہو گیا، دوسرا لفظ علیون اور تیسرا کیا لفظ عالمین۔ تو مصنف کی تحقیق کے مطابق یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ اسم جمع ہیں۔ عالمین میں کچھ لوگوں کا اختلاف موجود ہے، لیکن مصنف نے اس بات کے اوپر یہ دلیل لی تھی کہ عالمین کا جو واحد آپ دعویٰ کرتے ہیں عالم اس کے لفظ سے موجود ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں جی، عالم ان کا معنی الگ ہے اور عالمون کا معنی الگ ہے، دونوں کے معنی الگ ہیں۔ عالمون جو ذوی العقول والی مخلوق ہے اسے عالمون کہتے ہیں، جبکہ جو عالم ہے وہ عام ایک معنی ہے، ذوی العقول ہو یا غیر ذوی العقول ہو۔ لہذا اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی عالمون کا لفظ موجود ہے اس کا واحد اپنا، تو یہ غلط کہہ دعویٰ ہے۔ تو لہذا جب اس کا واحد لفظ ہی نہیں ہے تو یہ کس میں کیٹیگری میں جائے گا؟ اسم جمع میں جائے گا، کیونکہ اسم جمع میں وہ علامت بیان کر چکے ہیں کہ غالباً کیا ہوتا ہے جی، اس کا اپنا جو واحد ہے اپنے لفظ سے موجود ہی نہیں ہوتا۔ یہ اسم جمع کے جو ہے وہ تین بیان کیے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ کچھ جمع مکسر ہیں لیکن ان کا کھاتا جو ہے وہ یہی چل رہا ہے، جمع سالم والا، مذکر سالم والا۔ اس میں سے آرازون، سینون اور اس کا باب، یہ بیان کیا۔ اور باب کی تعریف کیا کی تھی یہ کہ لام جس کا حذف ہو اور تا لگی ہوئی ہو تو اس کی جب جمع بناتے ہوں تو وہ ایسی بنتی ہے، واو اور نون کے ساتھ رفعی میں اور یا اور نون کے ساتھ نصبی اور جری میں۔ تو یہ دو ہو گئے۔ تیسرا جو ہے وہ آج بیان کر رہے ہیں کہ ومن جموع تصحیح، کہ کچھ آپ کو جو ہے وہ جمع تصحیح بھی ملے گی۔ یہاں جمع تصحیح کا کیا مطلب ہے کہ جس میں واحد تبدیل نہیں ہوتا، واحد کی کوئی اندر تبدیلی واقع نہیں ہوئی، اس کی حرکات ویسے رہیں گی، حرف ویسے اپنی جگہ پہ رہیں گے، جمع تصحیح بن رہی ہے، لیکن جمع تصحیح کی جو شرائط ہیں وہ اس کے اندر کیا پوری نہیں ہیں، کیونکہ جمع تصحیح یا علم کی بنتی ہے یا صفت کی بنتی ہے، اور علم کے اندر 3 شرائط، صفت کے اندر 5 شرائط، تو وہ کچھ ایسی جمع آپ کو ملیں گی کہ جو علم بھی نہیں ہے اور صفت بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں سے لفظ کیا گنوایا جی؟ کہتے ہیں جی اہلن کی جمع جو ہے وہ اہلون ہے۔ اب اہلن جو لفظ ہے یہ بالکل سالم رہتا ہے جب آپ اس کی اہلون کیا جمع بناتے ہیں، کوئی حرکات وغیرہ تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اس کو نحوی طور پہ جمع مذکر سالم نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے جی، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہلون جو ہے وہ نہ علم ہے اور نہ ہی کیا صفت ہے۔ تو اہلون کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اچھا، یہاں پہ ایک لغت ملی ہے مجھے، المعجم المعانی۔ اہلون کی جمع اہلون بھی آتی ہے، اہالن بھی آتی ہے، اہال، اہلات، اہلات، وہی خاندان کے معنی میں، خاندان کے معنی میں بھی ہے اہل البیت جسے آپ کہتے ہیں، اور خود بیوی کے معنی میں بھی ہے یہ، اور افراد خانہ ہو گئے، اور اہل الامر، اولیاء امور، اہل الخبرت، یہ ہو جاتے ہیں، والے کے معنی میں بھی ہے، یعنی یہ سب معنی میں آتا ہے۔ اہل المذہب جیسے ہم کہتے ہیں، اہل کتاب جیسے کہتے ہیں، اہل کتاب، اہل الوبن، اہل الوبر، جو چادر نشین ہوتے ہیں، ان کی چادر جو بنائی ہوتی ہے وہ پہن کے رکھتے ہیں۔ اہل الکتاب، وہ اس کام کے لیے اہل ہے، یعنی اردو والا جو اہل ہے نا وہ اسی کے معنی میں ہے۔ تو ٹھیک ہو گیا۔ تو اہل جو ہے وہ
اہل کے معنی بھی آتا ہے جو اردو والا معنی اہل ہے، اور اس کے علاوہ خاندان کے معنی میں بھی آتا ہے، بیوی کے معنی میں بھی آتا ہے، والے کے معنی میں آتا ہے، مستحقین کے معنی میں آتا ہے۔ تو اس کی جمع مکسر بھی ہے، احالن جو ہے وہ جمع مکسر بھی موجود ہے، لیکن اس سے ہٹ کے اس کی جمع تصحیح بھی کیا استعمال ہوتی ہے، اہلون۔ ٹھیک ہے، ہاں جمع مذکر سالم اب کیوں نہیں ہوگا، اس سے کیوں نہیں کہتے؟ اس وجہ سے نہیں کہتے کیونکہ نہ یہ علم ہے نہ یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا ہے، اس میں جامد ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں، علم اور صفت نہیں، ایک جامد اسم ہے جو علم کے طور پہ بھی استعمال نہیں ہوتا، اور ہے ہی جب جامد تو پھر صفت ہی نہیں ہے۔ ہاں خاندانی ہوگا، یا اگر آپ وہ جمع کرتے ہیں تو والے ہوگا، ہاں خاندان والے اگر جمع لگے، لیکن جمع کے ساتھ اضافہ نہیں ہو رہا، یہ ابھی جو استعمال ہم نے دیکھے جمع مستقل استعمال ہوتا ہے، مستقل جب استعمال ہوگا تو وہی خاندان کے معنی کنبہ کے معنی۔ جمع جو ہے بیوی کے معنی میں تو استعمال نہیں ہو سکتا، زیادہ بیویاں ہو تو شاید استعمال ہوتا ہو۔ اس کی انہوں نے مثالیں نہیں دی اصل میں، یہ اس کی مشکل ہے ابن ناظم کی، ہر ایک کی مثالیں دیتے تو پھر واضح ہوتا، اور اس کی مشکل ہے مثالیں اشعار کے علاوہ بھی کوئی ملتی ہیں۔ اچھا، ومن جموع تصحیح التی لم تستوفی الشروط، جمع تصحیح میں سے کہ جس کی شروط پوری نہیں ہوتی، یعنی جمع تصحیح ہے یعنی ظاہری طور پہ واو اور نون لگا ہوا ہے، اور واحد کا صیغہ بھی کیا ہے، تبدیلی نہیں ہے اس کے اندر، لیکن شروط پوری نہیں ہے، وہ اہلون ہے کہ مما یہ ان چیزوں میں سے ہے کہ سالم فی ہے بناء واحد ہی، سالمہ جس میں محفوظ ہے، سالم ہے، بناء واحد ہی اس کی واحد کی بنا سالم ہے، بالکل کوئی چینجنگ نہیں ہے، لہٰذا جمع تصحیح ہو گئی۔ ہاں ان کے نزدیک جمع مذکر سالم کی وہ واو اور نون انہوں نے یہ قانون ڈالا تھا، جس کی جمع واو اور نون کے ذریعے سے لائی جاتی ہے، رفیع انہوں نے یہ قانون دیا تھا، لہٰذا ملحقات کے انہیں بحث پیش نہیں ہے۔ اچھا، فإنہ جمع اہلن، اہلن کی جب جمع ہے تو یہ جمع تصحیح ہو گئی یعنی صحیح سالم ہو گئی، لیکن وہو لا علم ولا صفت، نہ ہی یہ علم ہے اور نہ ہی کیا صفت ہے۔ جب علم اور صفت نہیں ہے تو جمع مذکر سالم نہیں بننا چاہیے، ٹھیک ہے، تو فتصحیح و شاذ، تو لہٰذا اس کو جو تصحیح کرنا ہے یعنی اس کی جمع کا تصحیح آنا، جمع تصحیح اس کی آنا، یہ کیا ہے، شاذ ہے، یعنی شاذ قانون سے ہٹ گیا آپ کا۔ کما شذ تصحیح الوابل، جیسے لفظ وابل ہے، لفظ وابل بھی علم نہیں ہے، لفظ وابل بھی کیا ہے، بارش کو کہتے ہیں، جو تیز موسلا دھار بارش ہوتی ہے اسے وابل کہتے ہیں۔ تو اس وابل کی جو ہے وہ جمع بھی ہمیں عربوں کے ہاں جو ہے وہ وابلون ملتی ہے، وہ علم بھی نہیں ہے صفت بھی نہیں ہے، خود بارش کا نام ہے، اور بارش کیا ہے، علم تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خاص بارش تو نہیں ہے۔ تو یہ کہتے ہیں یہ جو ہے وہ ہزلی ایک شاعر ہے، اس نے جو ہے وہ یہ وابلون کا لفظ استعمال کیا ہے، تلاعب الریح بالعصرین قصد لہو والوابلون وتحتان التجاوید، تو شاید مثال کیا ہے، تلاعب الریح والوابلون وتحتان، یہ سب عطف ہو رہے ہیں اپنے اوپر، تو وابلون کیا ہے جی، یہاں پہ واو اور نون کے ساتھ آیا ہے اس کی جمع، جبکہ یہ نہ ہی علم ہے اور نہ ہی کیا ہے، صفت ہے۔ فَإِنَّهُ یعنی فَإِنَّهُ یہ جو وابلون ہے، فَإِنَّهُ لِمَا لَا يُعْقَلُ، یہ غیر معقول کے لیے ہے، جبکہ انہوں نے کیا کہا تھا جی، علم سے مذکر سالم کی عاقل کے لیے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو چلیں اسے کوئی بنا دے کہ یہ جی بارش کی صفت ہے، اس بارش کو کہتے ہیں جو موسلا دھار ہو، تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بارش کی صفت تو ہو گئی، لیکن مشکل کیا ہے، عاقل کے لیے نہیں، جیسے وہاں پہ وہ لاحق یا سابق جو ہے وہ صفت بنائی تھی گھوڑے کے لیے، ٹھیک ہے، یہاں پر بھی چکر چل جائے گا۔ فحقہ، پس اس کا حق کیا ہے کہ اللہ یہ صحہ، یہ صحیح نہ ہو، صحیح نہ ہو کیا مطلب، یعنی جمع اس کی صحیح نہ ہو، جمع تصحیح اس کی نہیں ہوگی، ولیکنہ ورد، لیکن آ گئی، جمع تصحیح اس کی آ گئی، عربوں نے کہہ دیا تو فواجب قبول ہو، تو پس اس کو قبول کرنا کیا ہے، واجب ہے، کیونکہ ہم قواعد بھی انہی کی زبان سے استنباط کر رہے ہیں نا، جیسے ان کے اشعار ہیں ہم نے غور و فکر کیا، وہاں سے قانون نکالے، تو اب یہ کیا ہو جائے گا، سماعی ہو جائے گا، ہمیں اسے ماننا پڑے گا، قبول کرنا پڑے گا۔
نہیں، یوں تو قانون تو نہیں چلا نا، پہلے ہم نے ان کو قانون بنا کے دیے ہوں زبان والوں کو، پھر کہو کہ آپ زبانیں بنیں، ایسا تو نہیں ہے۔ زبان تو پہلے سے ہی ان کو بنا کے دے دی گئی نا اللہ کی طرف سے، جو وحی کا ایک نظریہ ہے، تو اس کے مطابق ان کے انبیاء نے یا جو اللہ کی طرف سے تھے بندے وہ زبان بولنے لگے، سب کو ویسی زبان آ گئی۔ اب قوانین تو نہیں تھے، قوانین تو مولا امیر المومنین السلام کے زمانے میں آ کے جو ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ بنائیں قوانین، تو اس ٹائم پہ جو ہے وہ شروع ہوئے قوانین۔ اب قوانین بنانے میں کیا ہے کہ وہ غور و فکر کیا گیا اور وہاں سے کیا ہے قانون نکالے گئے، تو غور و فکر کر کے انہیں کوئی قانون ملا، لیکن اس قانون سے ہٹ کے بھی چیزیں انہیں ملے، تو جو قانون سے ہٹ کے انہیں چیزیں ملی انہیں وہ شواذ کہہ دیں گے، باقی کیا ہے قانون چلے گا، یعنی غالباً یہ قانون بن جائے گا، آپ یوں کہہ دیں۔ اچھا، یہ کتنی ہمارے پاس مثالیں ہوں گی؟ یہ ہارون کی ایک مثال ہوگی، وابل کی ہوگی، یہ دو ہی ہوں گی نا، دو ہی گی۔ اچھا، اور کما شذ تصحیح مرق، لفظ جو مرق ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی جو ہے وہ تصحیح بھی کیا ہے چلتی ہے۔ مرق کیسے کہتے ہیں؟ سالن کو کہتے ہیں مرق، یہ کہتے ہیں نجفی آج بھی۔ تو اطعمنا مرقۃ من مرقین، ٹھیک ہے جی، تو ہم نے جو ہے وہ مرقین میں سے ایک جو ہے وہ مرقہ کیا کھایا، ایک سالن کھایا سالنوں میں سے، تو یہاں پہ من مرقین کہہ دیا، حالانکہ من امراقین جو ہے وہ کہنا چاہیے، اس کی جمع تصحیح جمع مکسر استعمال ہوتی ہے، مرقہ کی جمع امراق استعمال ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ جو بعض عرب ہیں، یہاں پہ جب بعض کہتے ہیں بعض عرب، ان سے مراد یہ آج کل کے نجفی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو زمانہ جاہلیت والے ہیں، پیغمبر اسلام کے زمانے کے یا اس کے بعد کا جو زمانہ چلتا رہا خلفاء کے زمانے تک، اس طرح کے جو ہے وہ عرب لوگ جو بڑے ہیں، کہ ان کے جملوں میں یہ ہمیں جملہ ملتا ہے کہ اطعمنا مرقۃ من مرقین، ٹھیک ہے جی، تو اب من کے بعد جو ہے وہ جری حالت میں آئے گا، مجرور ہوگا، تو انہوں نے جر کیسے دی؟ امراقین کی بجائے کیا کہہ دی؟ مرقین کہہ دیا، یعنی جر اس کو کیسے دی؟ یا اور نون کے ذریعے سے، جر بالحروف کیا انہوں نے دیا یہاں پہ، تو کون سا سلوک اس کے ساتھ انہوں نے کیا؟ جمع مذکر سالم والا کیا، حالانکہ یہ کوئی ذوی العقول کے لیے ہے ہی نہیں، امراق اور مرق سالن کو کہتے ہیں، تو یہ کس کے لیے ہو گیا؟ غیر ذوی العقول کے لیے ہو گیا۔ دیکھیں والا کیا ہے، ابھی تو آج کل تو مرق ہی استعمال ہو رہا ہے یہاں پر، مرق باذنجان فاصولیہ، کون سے والا؟ مرقۃ شوربے کی قسم یا تھوڑا شوربہ، سوپ، مرق شوربہ، گوشت کی یخنی، گوشت، مرق یعنی وہی گوشت کی یخنی یا گوشت پکا ہوا جو ہو اسے مرق کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ مرق تو نہیں ہے لفظ ہے مرق تو، کوئی بھی یعنی شوربہ ہو، یہاں پہ کوئی بھی شوربے والی ہو تو ہے، تو یہ شوربہ تو اس کو کہتے ہیں، دال کو کہتے ہیں نا، آج کل لفظ شوربہ اردو والا دال کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور مرق ان کا لفظ کیا ہے؟ وہ جو شوربے کی طرح چیز بنائی ہوتی ہے۔ اب اس کی مرق کی جو ہے وہ بہت ساری قسمیں ہیں، وہ باذنجان کا الگ بنایا ہوتا ہے، فاصولیہ کا الگ بنایا ہوتا ہے، ساری چیزیں الگ بنائی ہوتی ہیں، نجفی سٹائل میں کہتے ہیں، خالص عربی کا نہیں پتہ، یہ ابھی تو 2 نمبر عربی چل گئی ہیں سارے، تو وہ جو دال پیلے رنگ کی بناتے ہیں اس کو کہتے ہیں شوربہ، صبح جو چلتا ہے ناشتے میں۔ اچھا جی، تو یہاں تک بات کیا ہوگی جی؟ ہمارے پاس 3 مثالیں ہوگی نا، یہ تینوں مثالیں کس کی ہیں؟ جو
بالکل جمع تصحیح کی طرح بن رہی ہیں، یعنی واحد کی شکل تبدیل نہیں ہوئی ان کے اندر، تو لیکن باقی شرائط کیا اس کے اندر موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے. کچھ تو علم اور صفت بھی نہیں ہے، کچھ صفت کے طور پہ ہیں یا علم کے طور پہ ہیں، تو وہ غیر ذوی العقول کے لیے ہیں. اچھا جی، وَكَسْرُ هَذَا الْاِسْتِعْمَالُ، یہ جو استعمال ہے، استعمال کون سا استعمال؟ هذا استعمال یعنی واو اور نون کے ساتھ جمع لے کر آنا رفع میں، اور یا کے ساتھ نصب اور جر میں کیا ہے؟ جمع لے کر آنا. یہ استعمال زیادہ ہے، کہاں پہ زیادہ ہے؟ فی باب سنین، باب سنین میں زیادہ ہے. یہ اوپر بھی بیان کر چکے تھے باب سنین کی تشریح. باب سنین کیسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ كُلُّ مُؤَنَّثٍ بِالتَّاءِ مَحْذُوفِ اللام، ہر وہ مؤنث جو تا کے ساتھ لے کر آئیں اور جس کا لام کیا ہو؟ حذف ہو. اور کیا ہو جی؟ غیر ثابت التکسیر یا غیر ثابت التکسیر، کل مؤنث غیر ثابت التکسیر، اور اس کی جو تکسیر ہے نا وہ ثابت نہ ہو. یعنی آپ اس کی ڈکشنری میں دیکھیں تو مکسر اس کا مل ہی نہیں، جمع مکسر. یعنی مراکن کا تو ہمیں جمع مکسر ملتا ہے امراکن، اور باقی اہلون کا بھی مل گیا ہمیں، احالن، وہ جمع مکسر بھی مل گیا، تصحیح بھی، دونوں آپشن مل گئے. تو سنین کا جو باب ہے کہ جو مؤنث تا کے ساتھ لائی جاتی ہے، لام کو اڑا کے گول تا لگا دی گئی ہے، اس میں یہ چکر ہوتا ہے کہ آپ کو لغت میں اس کا جمع مکسر ملتے ہی نہیں ہے. آپ کو جو بھی اس کا جمع ملے گا یہی والا جمع ملے گا، واو اور نون کے ساتھ رفع میں اور یا کے ساتھ نصبی اور جری میں. فیجیو بسلامت ما اول ہی مکسور، فیجیو یعنی فیجیو حاضر الاستعمال، کسر حاضر الاستعمال ہے، فیجیو حاضر الاستعمال، بس یہ استعمال آتا ہے. کیسے آتا ہے؟ حاضر الاستعمال کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جمع واو کے ساتھ رفع میں اور نصبی اور جری میں کیا ہے؟ یا کے ساتھ. بس یہ جمع آتا ہے، یعنی یہ استعمال آتا ہے بسلامت ما اولہ مکسور، کہ اس چیز کو آپ سلامت رکھیں گے. کس چیز کو سلامت رکھیں گے؟ کہ ما اولہ مکسور، کہ جس کا اول پہلا جو حرف ہے وہ مکسور ہے تو وہ مکسور ہی رہے گا، پہلا حرف اس کو آپ سالم رکھیں گے، اس کے اندر کیا کوئی تبدیلی نہیں کریں گے. جیسا اس کی اوپر مثال دی تھی ایرتن، ایرتن کیا ہے؟ یہ مکسور ہے اس کا پہلے شروع میں، تو اس کی جو جمع بنائی وہ ایرین ہی بنا دی، ٹھیک ہے، ارین نہیں بنائی، ایرین ہی کیا بنائی، ایرتن سے ایرینو، یا وہ آپ ایرین تو کیا ہے وہ نصبی اور جری میں ہے نا، تو ایرون کیا ہے اس کی بنائیں گے رفع میں. اچھا، میعتن میں بھی میم کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ ہے، جب اس کی جمع بنائیں گے تو وہ میعون، اور نصبی و جری میں کیا ہے؟ میعین آ جائے گی. تو یہ پہلی قسم ہو گئی کہ جس میں آپ اول جو مکسور ہے اس کو اپنی حالت پہ باقی رکھتے ہیں. دوسری کیا ہے کہ وَبِتَغَيُّرِ مَا أَوَّلُهُ مَفْتُوحٌ، اور جس کے شروع میں اول مفتوح ہو تو اس کو کیا کر لیں؟ تبدیل کر لیں. یوں بھی آ رہی ہے. سند ان میں سین کیا ہے؟ مفتوح ہے، لیکن جب اس کی جمع گئی تو وہ سنین نہیں ہوا، سنین ہو گیا، سین کے اوپر کسرہ آ گیا، ٹھیک ہے جی. سنون اور سنین، سنون رفع میں اور نصبی جری میں کیا ہے؟ سنین. اچھا، دو آپشن ہو گئے. تیسرا وَبِوَجْهَيْنِ مَا أَوَّلُهُ مَضْمُومٌ، اور جس کے شروع میں مضموم ہے پہلا، اس کے اندر دونوں وجہ ہیں. دونوں وجہوں سے کیا مراد ہوگا؟ یعنی یہ بے سلامت ہے، یا اس کو سلامت رکھیں یا اس کو کیا کر لیں؟ تبدیل کر لیں. یعنی ٹوٹل تین ہو گئی نا. پہلی کیا ہے کہ جس کا اول مکسور ہے اسے باقی رکھنا ہے، سلامت رکھنا ہے. دوسرا کیا ہے کہ جس کا اول مفتوح ہے اسے تبدیل کر دینا ہے. تیسرا کیا ہے کہ جس کا اول مضموم ہے تو اس کے اندر آپ کے پاس دونوں وجہ ہیں، دونوں وجہ اس کو سالم رکھیں. دوسرا کیا ہے کہ تبدیل کریں. تبدیلی کون سی آتی تھی؟ کسرے والی آتی تھی نا، یعنی اس کی جمع بنائیں تو مکسور کر دیں. اچھا، قولتن میں قاف کیا ہے؟ مضموم ہے اول، تو اس کی قلین بھی کہہ سکتے ہیں. قلین جب کہیں گے تو اس میں قاف کیا رہے گی؟ سالم رہے گی. اور تبدیل کریں تو کیا کہہ دیں؟ قلین کہہ دیں، قاف کے اوپر کیا لگا دیں؟ کسرہ لگا دیں. تو قلین اور قلین یہ دونوں کیا ہے یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کا وہ ترجمہ بھی گزرا تھا کل، نیچے حاشی میں بھی ہے کہ یہ جو دو ڈنڈے ہوتے تھے، دو ڈنڈیاں جس سے جو ہے وہ بچے کیا کھیلتے تھے؟ گلی ڈنڈے جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ گلی لفظ سے گلی، قولتن اور گلی یہ تھوڑا مل رہا ہے، ٹھیک ہے، آپس میں. اچھا، وَمِثْلُ هَذَا الْاِسْتِعْمَالُ فِي مَا ثَبَتَ تَكْسِيرُهُ، اوپر کیا کہا کہ کسر هذا الاستعمال، کہ یہ استعمال زیادہ ہے باب سنین میں کہ غیر ثابت تو تکسیر،
کہ جس کی جمع مکسر ثابت ہی نہیں ہے، فقط یہی جمع چل رہی ہے۔ ابھی کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ مثل ھذا الاستعمال، اور اسی طرح کا استعمال ہوتا ہے۔ ھذا الاستعمال سے کیا مراد ہے؟ نہیں، ھذا الاستعمال یہ والا استعمال، ہاں واو جمع واو کے ساتھ، یعنی رف میں کیا ہے واو کے ساتھ، واو اور نون، اور نصب و جر کیا ہے یا اور نون کے ساتھ۔ یہ والا استعمال ہے فی ما ان چیزوں میں کہ ثابت تکسیروں کی، جن کی تکسیر بھی ثابت ہے، یعنی جمع مکسر بھی ان کی استعمال ہوتی ہے لیکن پھر بھی کیا یہ استعمال ثابت ہے لغت میں۔ جیسے ذوبتن جو ہے، ٹھیک ہے جی، ذوبتن کی جو جمع ہے وہ زبون بھی آ رہی ہے یا زبین، لیکن اس کی جمع مکسر بھی کیا ثابت ہے، ٹھیک ہے جی۔ ذوبتن کی جمع مکسر آپ کو مل جائے گی جی، کیا ملے گی جی؟ زبان بھی ہے اور زباتن بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ذوبتن کو کس میں دیکھیں گے لغت میں اگر دیکھنا ہو؟ زبون ہے، ٹھیک ہے۔ زبون میں جب آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ آپ کو یہ زبان زباتن یہ مل جائے گی۔ جب زباتن مل رہی ہے تو آپ کیا کہیں گے جی؟ جمع مکسر بھی ہے، جمع مکسر کے ساتھ کیا ہے؟ زبون بھی کیا ملے گا؟ زبون اور زبون دونوں ملے گا۔ تو یہ قاموس میں آپ دیکھیں گے اسی میں یہ لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے جو ہے زبون جو لکھا ہوا ہے نا، زوئے کے اوپر ضمہ بھی ڈالا ہوا ہے اور کسرہ بھی ڈالی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس کا اول مضموم ہے، جس کا اول مضموم ہے تو اس میں دونوں وجہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَمِثْلُ هَذَا الاستعمال فِيمَا ثَبَتَ تَكْسِيرُهُ وَفِيمَا يُحْذَفُ مِنْهُ غَيْرُ اللام، اور اسی طرح کے استعمال اس میں بھی ہوتا ہے کہ جس سے حذف ہوتا ہے لیکن لام کے علاوہ۔ ابھی جو مثالیں تھیں ضبون، قلبون، اس میں لام حذف ہوئی، سنتن میں، سنمون میں، ٹھیک ہے، آربون میں وہ لام حذف ہوئی اور اس کی جگہ پہ تا لے آئے۔ تو یہ استعمال ہوتا ہے وہاں پہ بھی جس میں لام کے علاوہ چیز حذف ہو۔ اچھا، لیدتن جو ہے، اب لیدتن کو لغت میں آپ دیکھیں گے تو لادہ وا میں نہیں دیکھیں گے کیونکہ لام اس کا حذف نہیں ہوا نا، اس کو کہاں پہ دیکھیں گے؟ والدہ میں دیکھیں گے۔ ہاں، والدہ میں واو حذف ہوئی اور کیا لیدتن بن گیا۔ تو لیدہ کیسے کہتے ہیں؟ ہم عمر کو، ٹھیک ہے۔ القاموس جو ہمارے پاس ہے اردو والی میں، اس نے اس کی جمع فقط مکسر ہی لکھی ہے، انہوں نے کہا یہ لیدتن کی جمع کیا ہے؟ لداتن ہے، ٹھیک ہے، لداتن۔ لیکن اس کی جو ہے وہ جمع تصحیح بھی کیا استعمال ہوتی ہے؟ لدونا اور لدینہ کیا استعمال ہوتی ہے۔ اچھا، چونکہ اس کے شروع میں کیا لام مکسور ہے تو اس کو سالم رکھیں گے، واضح۔ اچھا، تیسرا کیا ہے جی؟ نہیں، واو عطف ہے، یہ واو کے بعد ایک سپیس ہونا چاہیے تھا، انہوں نے اکٹھا لکھ دیا تو ورقتن کیا پڑھ لیتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ ریقتن ہے، ٹھیک ہے۔ ریقتن کو کہاں پہ دیکھیں گے؟ ورقن میں دا کے۔ تو ریقتن چاندی کو بھی کہتے ہیں، کوئی بھی مال ہو اسے بھی کہتے ہیں، چاندی کے سکے کو کہتے ہیں، درہم کو بھی کہتے ہیں، ایک بارش کو بھی کہتے ہیں جو بارش کیا ہے؟ سبزہ اگا دیتی ہے، ریقتن چاندی۔ اچھا، ریقتن کی جو جمع ہے وہ ریقاتن بھی لکھی ہے مکسر بھی اسی قاموس والے نے، اور ریقون بھی کیا لکھی ہے، دونوں کیا ہیں اس کے اندر جمع آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدْ ذَا الْبَابِ، یہ پھر شعر کیسا ہو گیا کہ ہین کی طرح کبھی یہ مذکر سالم کا باب آتا ہے۔ ہین کیا چکر ہے جی؟ ہین کی جو نون ہے نا اس کے اوپر اعراب آ جاتے ہیں، ہینن، 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 ٹھیک ہے جی، یعنی اعراب بالحرکات جسے ہم کہتے ہیں۔ یعنی باب و سنین قد یستعمل مثل ہین، قد یستعمل مثل ہین، کہ باب سنین کا بھی استعمال ہوتا ہے ہین کی طرح، یعنی فیجعل اعرابہ بالحرکات علی النون منونۃ، کہ اب اس کا اعراب بالحروف نہیں بلکہ اعراب بالحرکات کرا دیتے ہیں، اور حرکتیں بھی کس کے اوپر؟ نون کے اوپر، اور وہ بھی کیا ہے؟ باقاعدہ تنوین لگا کے۔ ولا تسقطها الاضافۃ، اور اس نون کو جو ہے وہ اضافت بھی نہیں گراتا، کیونکہ یہ پھر نون کیا ہے؟ کسی چیز کے بدلے میں نہیں ہے، خود نون کے اوپر اعراب آئے گا۔ یعنی آپ یوں پڑھیں گے ہذہ سنین، سنون نہیں پڑھیں گے، ہذہ سنون، رأیت سنینا اور مررت بسنین۔ اچھا جی، قال الشاعر، اور یہ شاعر نے اس طرح استعمال بھی کیا ہے، دعانی من نجد فإن سنینہ لعبنا بنا شیبا وشیبنا مردہ، فإن سنینہ، یہ شاید مثال ابن ناظم لے کر آئے ہیں۔ یہ شاید مثال کیسے بنے گا جی؟ وہ کہتے ہیں انہ کا اسم کیا ہے جی؟ سنینہ ہوا ہے۔ انہ کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے نا، انہ زیدن قائم، تو سنینہ کو کہتے ہیں یہ منصوب کیسے ہے؟ تو ابن ناظم کیا کہتے ہیں؟ یہ منصوب اس وجہ سے ہے کہ نون کے اوپر یہاں پہ کیا فتح ہے۔ ہاں، یہ دلیل بنتی ہے نہیں بنتی؟ ظہیر صاحب
تو ہم کہتے ہیں ہاں ہاں بالکل ہاں ہاں قمر صاحب کہیں گے بھی آپ کی دلیل کیسے بن گیا کہ نون کے اوپر اعراب آیا ہے؟ اعراب بالحرکات نہیں ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اعراب بالحرکت نہیں ہے بلکہ اعراب بالحروف ہے، کہ یہ ہے منصوب اور یا اور نون کے ساتھ اس کا اعراب آیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کیسے دیں گے وہ؟ تو لہٰذا یہ شاید مثال کیا ہے، دونوں بندوں کو سپورٹ کرتا ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے اس کے اوپر کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ سنینہ میں اعراب بالحرکت ہی آیا ہے. تو شاید مثال وہ صحیح نہیں لے کر ہے، ایسے ہی ہے، یہ دفاع کریں گے ابا ابن ناظم کا. فَإِنَّ سَنِينَهُ ہے نا، فَإِنَّ سَنِينَهُ. اچھا اگلی مثال دیکھتے ہیں جی. وفی الحدیث سے علی بعض روایات، بعض روایات میں یہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش طلب ہونے کی دعا یوں مانگی تھی کہ اللہم اجعلها علیہم سنینا کسنین یوسفا. یہاں پہ کیا ہے، سنینن چونکہ بڑا تو یہ شاید مثال بن گئی. اللہم اجعلها علیہم سنینا، تنوین لگا دی نا باقاعدہ. تو یہ ہم کہیں گے کہ ہاں جی یہ اجعل کا کیا بن رہا ہے جی، مفعول واقع ہو رہا ہے. اے اللہ اس سے قرار دے ان کے اوپر سنینن، ایسے سال قرار دے کہ جیسے یوسف کے ساتھ تھے. اب کا سنینے، اس کی نون کے اوپر کیا لگا ہے، پھر کسرہ لگائیں گے. کا سنینہ، اگر سنینہ یوسف کو پڑھیں تو وہ دونوں پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں مشکل ہے کہ ہم کہیں کہ بھی حرکات تھوڑی لگی ہوتی ہیں عربی میں. کا سنینہ یوسف کو پڑھ دیں. ٹھیک ہے، نسبی اور جری کیا ہے، آپ حرکت کے ذریعے کی بجائے کس کے اوپر چلے جائیں، حرف کے اوپر چلے جائیں. وہاں پہ تو ایشو ہو سکتا ہے، لیکن سنینہ میں باقاعدہ الف لگی ہوئی ہے، تو اس کو تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ جو ہے وہ ہینن کی طرح کی کیا لغت ہے. ہاں وہ پھر الف کو ہٹانا پڑے گا نا. اسی وجہ سے ہم کیا ہے علی بعض روایات، یعنی جو بعض نسخے ہیں اس میں جو روایت آئی ہے اس میں سنینہ کے بعد الف لگی ہوئی ہے، اور کچھ روایات میں کیا الف نہیں لگی ہوئی. تو ہم کہیں گے کہ بعض روایات جن میں الف لگی ہوئی ہے اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ سنینن جو ہے وہ اس زمانے میں ہینن کی طرح بھی کیا بولا جاتا تھا. تو اس سے یہ بات کیا نکلتی ہے بعض روایات کے اوپر. تو آپ کہیں گے ہم الف حذف کر دیتے ہیں، پھر تو بات ہوئی ہو جائے گی. اچھا آگے مصنف کہتے ہیں کہ وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ، ابن ناظم کی بات لے کر آتے ہیں. وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ یَطَّرِد. یَطَّرِد کیا ہے، مسلسل ہونا، مشہور ہونا، شائع ہونا، رائج ہونا. یعنی اجراء سنین و بابہ مجرحین، یعنی سنین کا جاری ہونا اور اس کے باب کا جاری ہونا مجرحین، ہین کی جگہ پہ. مطاردن، یہ زیادہ رائج ہے. عند قوم من النحویین، نحویوں کی ایک جماعت کے نزدیک، یعنی باقاعدہ نحوی لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہے. ان میں سے فرا بھی ہے. وقد استعملہ غیرہم علی وجہ شذوذ، اور بعض لوگوں نے کیا ہے اس کو استعمال کیا ہے لیکن مسلسل استعمال نہیں کیا. علی وجہ شذوذ، شاذ کے طور پہ کیا استعمال کیا. انہوں نے کہا اصل اس کا خاطب وہی جمع مذکر سالم والی رہے گا، لیکن شاذ کے طور پر انہوں نے ہین کی طرف استعمال کیا ہے. کما فی الحدیث المذکور، جیسا کہ حدیث مذکور کی بعض روایات میں کیا ہے کچھ راویوں نے اسے سنینن کے طور پہ کیا ہے نقل کیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک سارے اشعار ہمارے کیا ہوئے، مکمل ہوئے. اب دوبارہ اشعار کی طرف آپ واپس پلٹیں گے اور ایک دفعہ پڑھیں گے کہ سمجھ آتی ہے بات یا نہیں آتی وہاں سے. ٹھیک ہے، یہ بڑی لمبی شرح ہوگی جی ان 35، 36، 37 اور 38 نمبر شعر کی. ہم ایک ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر آپ اس کی ترکیب وغیرہ کیجیے گا حل. ورفع بوابن و بیجرر ونصب سالم جمع عامر و مذنب و شبہ زین. ٹھیک ہے، شبہ زین تک یہ پورا مطلب ہو گیا. شبہ زین یعنی عامر اور مذنب کی طرح، ان دونوں کی طرح. وبہ عشرون و بابہ الحق والاہلون. وبہ یعنی بجم سالم، کہ جم سالم کے ساتھ عشرون اور اس کے باب کو الحق ملحق کیا گیا ہے. تو عشرون اور بابو کو کیا بنائیں گے، یہاں پہ مبتدا بنائیں گے نا، الحق کو اس کی کیا بنائیں گے، خبر بنائیں گے، کیونکہ وہ نائب فعل مقدم تو نہیں ہوتا نا، فاعل بھی مقدم نہیں ہوتا، اسی لیے مبتدا بن جائے گی. اچھا والاہلون اولو وعالمون وعلیون. اہلون تو انہوں نے بیان کیا تھا، اولو کیا بیان نہیں کیا، ایسی ہے نا. ٹھیک ہے جی. اولو جو ہے وہ اصحاب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح قرآن کے مجید کے اندر آیا ہے اولو الالباب آیا ہے. ٹھیک ہے، اولی القربہ آیا ہے. تو یہ وہی ہے کہ اولو الالباب جب کہیں گے تو یہ رفع میں ہو جائے گا،
اور اولی القربہ جب کہہ رہے ہیں تو یہ کیا یا کے ساتھ اسے لا کر آ رہے ہیں تو یہ نسبی جو ہے وہ جری حالت میں کیا آ سکتا ہے۔ اچھا وعالمون کو بیان کیا وعلیون، والاہلون اولو وعالمون وعلیون وارضون شذا، تو یہ کیا ہے، کیا ہو گئے، شاذ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اہلون اولو عالمون علیون ارضون یہ شاذ ہیں۔ شاذ کیوں ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے وہ جمع مذکر سالم کی شرائط کیا پوری نہیں ہے۔ اہلون کے اندر کیوں نہیں شرط پوری جی؟ کیونکہ نہ یہ علم ہے اور نہ ہی کیا صفت ہے۔ اولو کے اندر بھی ایسے ہے، نہ یہ علم ہے نہ صفت ہے، بے معنی اصحاب کے آتا ہے، ذو کے آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور عالمون کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ تو جمع ہے ہی نہیں، یہ تو کیا ہے اس میں جمع ہے، ٹھیک ہے، اس کا واحد آپ کو ملے گی نہیں۔ الیون میں بھی کیا ہے اس کا واحد آپ کو نہیں ملے گا، یہ بھی اس میں جمع ہو گیا۔ ارضون میں کیا کہا انہوں نے کہ یہ تو ہے جمع مکسر، ارضون کیونکہ اصل تھا تو ارضون جب کہا تو را کے اوپر کیا آ گیا، وہ فتح آ گیا، تو لہٰذا اس کو جو آپ جمع مذکر سالم کہہ رہے ہیں تو یہ شاذ کے طور پہ کہہ رہے ہیں، اس کا اصل اعراب کیا ہے، دوسرا ہونا چاہیے تھا۔ اچھا شعر کو یوں پڑھیں گے وَأُولُوا وَعَلَمُونَ وَإِلِّيُّونَ وَارَضُونَ شَذَّ وَالسِّنُونَ۔ اچھا وَالسِّنُونَ وَبَابُهُ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدُ، سنون اور اس کا باب، ٹھیک ہے یہ، اچھا یہ ساتھ ہی ہو جائے گا، وَارَضُونَ شَذَّ وَالسِّنُونَ وَبَابُهُ، اور سنون اور اس کا باب بھی کیا یہ شاذ ہے۔ وَمِثْلَ حِينٍ قَدْ يَرِدُ ذَا الْبَابُ هَذَا الْبَابُ، یعنی یہ باب جو ہے وہ ہین کی طرح کیا وارد ہوا ہے، وَهُوَ عِنْدَ قَوْمٍ يَتَّرِدُ، اور یہ کیا ہے ایک قوم کے نزدیک کیا ہے رائج ہے۔ مفہوم واضح ہے۔ اب جو آپ نے کام کرنے والا ہے کہ ان اشعار کی جو ترکیب ہے وہ کیا ہے آپ نے حل کرنی ہے۔ ترکیب آسان ہے، بس اس میں عطفیں، زیادہ تر عطفیں اور مبتدا خبر ہے، اس کو کیا آپ نے سیٹ کرنا ہے۔ صلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔